تو میں آپ کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں ابھی کروانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اب جو رمضان میں ایک اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، کیسا ہی گرا پڑا مسلمان ہو کچھ نہ کچھ رمضان میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے تلاوتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں. دیکھو جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک اتنی خوبصورت نعمت دے دی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا، اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں، نمبر ایک اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے، نمبر دو پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش. ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے؟ کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے تبھی تو آئے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے. نماز آپ پڑھنے کے لیے آ گئے جمعے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے، ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو جمعہ اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. کوئی مسئلہ، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم. اچھا یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ. انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں، بچہ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ ہیں، بھی سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے، تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نا یہ میرے فادر ہیں، تھینک یو. اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو، پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری. یعنی اخلاقیات کے ایک بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا. خیر، تو اللہ نے ہمارے لیے میرے بھائی دیکھو ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں، اور نکلوا رہا ہوں میں، تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں. یہ مجھے بھول گیا تھا، میں اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا. تعمیری کام ہے مسجد میں، وہاں بیٹھے ہوئے رسید کٹائیں اور چندہ دے کے جانا. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں، دیکھ تھوڑی رہا ہوں، بس دے کے جانا. یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا، یہ چندوں سے چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں. جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے، ایک جائز طریقہ ہے. جائز طریقہ ہے یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے، دے دو ثواب ملے گا، نہیں دو کسی کی تیسی تمہاری مرضی، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا لوگوں کے، فون کرنا حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے، کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ. پھر دیکھنا، یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دیا نا گئے. یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے، اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو وہ لوگ اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں. تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے. تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائے، راستے بدلنا شروع ہو جائیں. جب یہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے
چندہ مانگنے والا سیٹ صاحب کی نظر پڑی تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں کہ ادھر سے گھوم کے جاؤ, ٹائم ضائع کرے گا, کھائے گا ٹائم. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, جب میں نے کچھ لوگوں کو زکاتیں دینا شروع کی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے, تو وہ مجھے پتا تھا مانگے گا, تو وہاں سے آ رہا ہے, میں ادھر سے ٹن مار کے یار ٹائم ضائع کرے گا. لالچ جب ایک دفعہ آ گئی نا دل میں, تو لوگوں کی نظر میں عزت کی ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کا نہیں رہتا آدمی. اس لیے یاد رکھو, سب سے پہلے ہمیں جو بچانا ہے وہ اپنی عزت. ہم نے بھکاری صرف کس کا بننا ہے؟ اللہ کا. انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے جینا سیکھو کہ آپ جمعہ پڑھنے کے, ہاں میں یہ بات کرتا, آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے اس نماز پڑھنے کے, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھا, کوئی پیسے ویسے ملے اس کے؟ کچھ لوگوں نے اس لیے رکھ لی ہوں گے صحت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن صحت تو پورے سال کھانا پینا چھوڑنے سے اچھی ہوتی ہے. پورے سال چھوڑ دیا, ڈاکٹر کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, کھاتے ہیں. ڈاکٹر خود نہیں کھا رہا ہوتا, 6 وقت کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. اور میں اپنی تو خود مثالیں دیتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ, خود جا کے وہ, ابھی اس دن کیا ہوا, ہم دوست سب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بہت تھکا ہوا, 2-3 بیان ایک دن میں, 3 بیان, پھر تراویح بھی. تو ہم بیٹھے ہوئے, میں نے ان سے کہا یار چائے جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں. میرا اسٹائل تھا یہ, میں نے کہا چائے کے بہت نقصانات ہیں. چائے سے کیا ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے, اور پیاس لگتی نہیں ہے. جتنی باڈی میں پانی چاہیے اتنی پیاس لگتی نہیں ہے, کیونکہ چائے پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے. یہ ڈبل نقصان. نیند خراب کرتی ہے, تیسرا نقصان. ڈپریشن پیدا کرتی ہے, چوتھا نقصان. 20 نقصان میں نے بتایا, کہ میں نے کہا یار کڑک سی چائے لے کر آیا یار جلدی سے. مزید کچھ نقصانات بتانے, وہ چائے پیے بغیر نہیں بتا سکتے ہم, کیونکہ دماغ کام. تو ہم لوگ کے تو یہ حالت ہے, سبھی ایسے ہیں. کوئی آپ یہ نہ کہو مفتی صاحب یہ نکلے, ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے. سبھی ایسے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, میں بریانی کے نقصانات بتا رہا تھا. جو تیل والی بریانی, جو چربی والی بریانی ہے, وہ تو پھوڑ دیا کرو. کوکنگ آئل اور یہ اور مسالے جو بازار میں ڈل رہے ہیں عجیب عجیب. تو کیا ہوا, اعتکاف والوں کو بتا رہا, روٹی چاول کم کرو, اس سے ویٹ تمہارا صحیح رہے گا. جو کی روٹی کھاؤ, اور ملٹی گرین آٹا کھاؤ, اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. چاول سے تھوڑا کیا کرو, فل کارب ڈائٹ میں آتا ہے نا چاول بھی, سب سے زیادہ تو گندم ہے, اس کے بعد چاول. اچھا ہم بھی تھکے ہوئے تھے, بیان بھی تھا, تو اتنے میں دھڑم سے دیگ آئی اعتکاف والوں کے لیے, اور ڈھکن کھلا, جب بریانی کی خوشبو پھیلی ہے, لے آ, ہم نے کہا سب اعتکاف والے کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ کہہ رہے ہو چاول مت کھاؤ, روٹی مت کھاؤ, یہ کیا ہے, لے آ بھائی. تو میں نے کہا وہ جنرل نالج کے لیے. وہ کیا تھی, میں نے کہا ہم پاگل ہیں یار, بھوک بھی لگ رہی ہے, اور بیف بریانی ہو, اور بنائی رفیع بھائی نے ہو, بنوائی رفیع بھائی, جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی کے پیچھے رفیع بھائی کو چھوڑ دو نا, بس آپ اعتکاف والوں کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہو. تو ان کو بھیج دو نا کسی بریانی والے کے پاس, تو پھر یہ پوری بوٹیاں چیک کرتے ہیں, کتنا چاول ڈالا, کتنی بوٹیاں ڈالیں, وہ ورنہ یہ بڑی 2 نمبریاں ہوتی ہیں اس میں, دکھایا کچھ جاتا ہے, ڈالا کچھ جاتا ہے اس میں. تو ہم کہاں, ہم سب ایسے ہی. اللہ گناہ سے بچائے, وہ دیکھ کھا لینا گناہ نہیں ہے, چائے پی لینا گناہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے, سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوتا ہے, اور پھر پاکٹ سے سگریٹ نکالے گا. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت یار, رمضان کا چاند آیا, سب گیا, چائے بھی گئی. کتنی موڈ بھی ہو چائے پینے کا, نہیں پی سکتے بھائی. سب, روٹی بھی گئی, چاول بھی گئے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا روٹی چاول چھوڑو, جو کا آٹا کھا لو. اب نہ جو ہے, نہ روٹی ہے, نہ چاول ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اس کی علامت ہے ابھی ایمان الحمدللہ باقی ہے, اور میجورٹی مسلمانوں میں ابھی روزے رکھتی ہے. تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس دور میں بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو 2 کام, ایک تو اللہ سے دعائیں بہت مانگا کرو, اللہ میرے ایمان کی حفاظت سے. میں اپنے لیے بہت دعا مانگتا ہوں اللہ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دے دی, یہ تیرا احسان ہے, موت تک یہ ایمان بچا کے رکھنا. نبی نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا, انسان صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اتنی جلدی انسان کا ایمان بدلتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. ایمان کا مطلب کیا ہے, اچھے اور برے کا فیصلہ کون کرے گا, اللہ. یہ مطلب ہے ایمان کا.
اللہ نے کہہ دیا غلط، بس غلط ہے، اللہ نے کہہ دیا صحیح، صحیح ہے. اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے نا، اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. کافر کب ہوتے ہو؟ اللہ کہہ رہے یہ کام اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے یہ کام برا ہے، آپ کہہ رہے ہو برا نہیں ہے. دیکھو ایک عورت پردہ نہیں کرتی، کیا وہ کافر ہوگی؟ بے پردہ عورتیں بھی مسلمان ہوتی ہیں. لیکن ایک عورت پردہ کرتی ہے مگر پردے کو برا سمجھتی ہے. وہ کرتی اس لیے کہ کلچر ہے ہمارا. کسی گاؤں دیہات میں بے پردہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے. انگریز عورتیں بھی جب یہاں آتی ہیں تھوڑی سی ڈریسنگ صحیح کر لیتی ہیں. ہمارے ایک انگریز خاتون آئی ملنے کے لیے، دوپٹہ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ، یا نور برس رہا ہے، لگ رہا ہے تہجد پڑھ کے آئیے. وجہ کیا تھی بھائی؟ اس کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب ہیں یہ، تھوڑا سا تمیز سے جانا. تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے بھائی؟ دوپٹہ کرنے سے، اسکارف لینے سے کیا ہو گئی؟ وہ مسلمان ہو گئی. بھائی وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتی، وہ تو ایک کلچر کے حساب سے اس نے کہا یار یہاں پر یہی کلچر چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس انگریز عورت کیوں آئی. چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا. نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے انہی کے پاس لڑکیاں آتی ہیں، انہی کے پاس آتی ہیں، یہ مولوی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا قصہ ہے، اور اگر نیا بھی ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ اس کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے. خیر، تو ایک عورت پردہ کرتی ہے لیکن پردے کو اچھا نہیں سمجھتی، کہتی ہے غلط حکم ہے اسلام، یا اس زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، بالکل غلط ہے. تو مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے بھائی. تم خدا سے آگے نکل رہی ہو. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا، کیا اس بیس پہ وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کافر بھائی. لیکن وہ کہتا ہے داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ داڑھی کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہوگا. بھائی تو خدا سے آگے نکل رہا ہے. نبی کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ، نبی اللہ کے نمائندے ہیں. آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں داڑھی بڑھاؤ، یہ بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے، یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت، اللہ کا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے، کافر نہیں ہوتے سوائے رفیع بھائی کے. ان کی نظر میں کافر ہو جانا چاہیے. آپ پچھلے جمعے مجھ پہ بڑا زور لگایا کہ آپ فتویٰ دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. ہاں، اس کی بیوی کا نکاح بھی نہیں اور اس کے بچے بھی ناجائز ہیں. وہ کسی کا انہوں نے قول نقل کیا تو وہی نا، وہی ہاں کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی وہ مبالغتاً کہہ رہے ہیں. اب بھائی بچے گا کون؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو سب ناجائز کہہ رہے وہاں پتہ چلے گا کون جائز تھا کون ناجائز. اچھا خیر، یہ مزاح کر رہا ہوں، آپ سے ناراض نہ ہو. تو ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں. علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ طنز کر رہے ہو آپ. نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو. آپ نماز نہ پڑھو، اس سے کافر نہیں ہوتے آپ. لیکن آپ نماز کی توہین شروع کر دو، یار یہ کام وہ کرے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو، تو اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام سے خارج. لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں اب اللہ و آیاتہ، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا، میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ حکم ہے، جس میں یہ حکم ہے. بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک شخص آتا تھا مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس. اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے. ایک اعتراض کرتا، اس کا جواب دیتے. دوسرے دن آتا، یہ مجھے اعتراض ہے، اس کا جواب دیتے. تنگ کر دیا نا، ہر بات کا جواب. پھر کہنے لگے مجھے اسلام پہ ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا. تو مولانا تھانوی فرمایا دفع ہو جا، تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر ہو کے مر جا. ہمیں ہماری یعنی ان کا الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کا مفہوم. دفع ہو جا، تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو کافر ہو جا. ہماری صحت جہاں اتنے لوگ جہنم میں 2-4 اور بھی چلے گئے. اللہ کی قدرت، وہ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے مجھے سارے وسوسے ختم ہو گئے میرے. اصل میں اس کو جو وسوسہ تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور اللہ کو چاہیے کہ مجھے بٹھا کے ایک ایک چیز کلیئر کرے میرے سامنے. تو جب مولانا شریف تھانوی نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ تیرے جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، تو ایک جھٹکا لگا اس کو اور اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. تو بعض دفعہ اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا، مولانا تھانوی کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اور میں دل سے نہیں نکل رہی. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو دودھ بیچتا تھا وہ، کہ اس کو دودھ یعنی دیکھنا نہیں ہے اس کی طرح. ہاں
اس کو دودھ خریدنے جانا پڑتا تھا وہاں، تو اس کو طریقہ بتایا تو اس کا خیال دل سے نکال دے، تو اس کے بارے میں سوچ نہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، مجھے تو دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کے گھر صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے دودھ خرید کے آتا ہوں. تو انہوں نے ایک لگایا زوردار تماچا اور کہا ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے آیا ہے تو. ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کھاؤ، آپ کو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر کہے چل ٹیکا لگا لے، آپ کو یہ بھی نہیں لگواؤں گا میں. ڈاکٹر کہے چلو تھوڑی دیر سو جاؤ ادھر ہی کلینک میں سو جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر چماٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تمہیں پاگل سمجھا ہوا ہے. تو اس چماٹ کا فائدہ یہ اگلے دن آیا، کہہ رہے وہ عشق نکل گیا. تو بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے، آپ نہ کسی کو چماٹ لگا دیں. بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم جتنے فنٹر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو اتنے تم ہو نہیں. تو ان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، کسی بزرگ کے بیٹے تھے، اوٹ پٹانگ باتیں، عجیب عجیب چیزیں شروع کر دی انہوں نے، فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. تھے وہ اچھے آدمی. تو میں نے پوچھا یار یہ اچھا والا سمجھدار آدمی کھسک کیوں گیا ہے؟ تو کسی نے ان کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ مفتی صاحب اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا بہت زبردست تجزیہ کیا. کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. جب آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا میں بہت نیک ہوں، پھر اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے میں بہت نیک ہوں، اس سے پھر وہ سمجھتا ہے مجھے اوپر سے ہدایات مل رہی ہیں، پھینکتا رہے گا لمبی لمبی اور سمجھے گا یہ گاڈ گفٹڈ. یہ کیا ہے؟ یہ علوم، یہ علم لدنی ہے. یہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے.